درجہ رابعہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بل قد علم الناس کیف جمالها وقوامها وکیف نماؤها وبهاؤها وکیف سرورها ونجابتها وکیف بیانها وجہارتها وکیف تکفیرها وبداہتها۔ اس میں جو بیان چل رہا ہے قبیلہ قریش کے اوصاف حمیدہ کا ذکر چل رہا ہے، ان کی عظیم الشان صفات کا بیان چل رہا ہے۔ قبیلہ قریش کس طرح کیسی صفات عظیمہ کے حامل تھے، ان کے اندر کیا کیا کمالات تھے، تو جو کمالات جن کمالات و فضائل کے حامی ہیں قبیلہ قریش، انہی کمالات و فضائل کو اس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ان کے اندر جو عظیم الشان، جو ان کا حسن و جمال تھا، ان کا جو رعب دبدبہ تھا، ان کی نسل، ان کی شرافت و تقدس، حسن و جمال، کیف و سرور، اور ان کا خطاب اور ان کی علمی حیثیت کیا ہے، اسی کا اس میں ذکر چل رہا ہے۔ بل قد علم الناس کیف جمالها وقوامها۔ قوام کی جمع اقومۃ، قوائم بھی آتی ہے، جس کا معنی آتا ہے اصل و نسب، جمال، حسن و جمال۔ بل قد علم الناس کیف جمالها وقوامها، بلکہ لوگوں کے میزان علم میں ہے یہ بات، کیا؟ کیف جمالها وقوامها، قبیلہ قریش کا حسن و جمال کیسا ہے، وقوامها، اور ان کی اصل و نسل کیسی ہے، یعنی لوگوں کے میزان علم میں ہے قبیلہ قریش کے حسن و جمال کی کیفیت اور ان کے اصل و نسل کی کیفیت، یعنی قبیلہ قریش کا کیسا حسن و جمال تھا، یہ بات لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، اور قبیلہ قریش کی اصل کیسی ہے، ان کی نسل کیسی ہے، یہ بھی لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں، یعنی یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں۔ وَكَيْفَ نَمَاؤُهَا وَبَهَاؤُهَا، نما کی جمع انمیت آتی ہے، اور نما کے معنی آتے ہیں بلندی، رفعت، عظمت۔ بہا کے معنی خوبصورتی، رونق، حسن و جمال۔ وکیف نماؤها، اور اسی پر عطف ما قبل جملہ پر، اور بلکہ لوگوں کو معلوم ہے قبیلہ قریش کی سربلندی کی کیفیت، لوگوں کی سربلندی کی کیفیت لوگوں کو معلوم ہے، قبیلہ قریش کی رفعت و عظمت، سربلندی کی کیفیت لوگوں کو معلوم ہے۔ وکیف نماؤها، اور ان کی سربلندی کیسی ہے، وبہاؤها، اور ان کا رونق و جمال، حسن و جمال کیسا لوگوں کو معلوم ہے۔
وکیف سرورها ونجابتها وکیف بیانها وجہارتها. سرور، فرح و سرور، خوشی، سر سرور کا مصدر ہے. وکیف سرورها، اور لوگوں کو معلوم ہے ان کا کیف و سرور، اور لوگوں کے میزان علم میں ہے ان کا کیف سرور. یعنی ان کی مسرت و شادمانی کی کیفیت لوگوں کو معلوم ہے. وکیف سرارها، ان کا کیف و سرور کیسا ہے، فرح و سرور کیسا ہے، مسرت و شادمانی ان کی کیسے لوگوں کو معلوم ہے. وَنَجَابَتُهَا، نجابت کے معنی آتے ہیں شرافت و تقدس، اسی کا عطف ما قبل جملے پر. وَنَجَابَتُهَا، اور لوگوں کو معلوم ہے قبیلہ قریش کا، قبیلہ قریش کی شرافت، قبیلہ قریش کی شرافت و تقدس کی کیفیت. وَنَجَابَتُهَا، اور لوگوں کو معلوم ہے قبیلہ قریش کا تقدس، قبیلہ قریش کی شرافت و طہارت. وَكَيْفَ بَيَانُهَا وَجَهَارَتُهَا، اور لوگوں کو معلوم ہے قبیلہ قریش کا انداز بیان، یعنی انداز بیان کی کیفیت لوگوں کو معلوم ہے. وَجَهَارَتُهَا، جہارت مانا آتا ہے ان کے بیان کی سربلندی، یعنی بلند آواز، اور لوگوں کو معلوم ان کی بلند آواز کی کیفیت. وَكَيْفَ تَكْفِيرُهَا، اور لوگوں کو معلوم ہے قبیلہ وَكَيْفَ تَكْفِيرُ، لوگوں کے میزان علم ہے، اور لوگوں کے میزان علم ہے ان کے غور و خوض، حکمت و تدبر کی کیفیت. غور و خوض اور حکمت و تدبر کی کیفیت لوگوں کو معلوم ہے. وَبَدَاهَتُهَا فَالْعَرَبُ كَالْبَدَنِ وَقُرَيْشٌ رُوحُهَا، اور لوگوں کو معلوم ہے ان کا بداحت کلام، بداحت جو بلا تأمل کی ہوتی کوئی بات، اور لوگوں کو معلوم ہے وَبَدَاهَتُهَا، ان کے بداحت کلام کی کیفیت لوگوں کو معلوم ہے. فَالْعَرَبُ كَالْبَدَنِ وَقُرَيْشٌ رُوحُهَا وَبَنُو هَاشِمٍ سِرُّهَا وَلُبُّهَا. فَالْعَرَبُ كَالْبَدَنِ، تو یہاں پر عرب کی عظیم وصف کو بیان کیا جا رہا، ان کی عظیم عظمت ترین شان و شوکت، ان کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. یہاں پر عرب کو تشبیہ دی جا رہی ہے بدن سے، جو تشبیہ مرسل مجمل ہے. یہ یعنی جیسے بدن کی کنڈیشن، بدن کی کیفیت ہے، ویسے عرب کی ایک کیفیت ہے. جینے کے لیے جسم کتنا ضروری ہے، ویسے ہی گویا عرب کی حاجت اتنی ضروری ہے. تو قبیلہ قریش جو ہیں وہ عرب کی روح ہیں. فَالْعَرَبُ كَالْبَدَنِ، تو اہل عرب بدن کی طرح ہیں. وَقُرَيْشٌ رُوحُهَا، اور قریش جو ہیں اس اہل عرب کی روح ہیں. تو دیکھیے بدن کب تک حیات رہتا ہے؟ جب تک اس کے اندر جان ہو.
اور جب بدن کے اندر جان ہی نہ ہو تو بدن کس کام کا، سڑ جاتا، گل جاتا۔ تو یہاں پر قبیلہ قریش کو، عرب کو تشبیہ بدن سے اور قبیلہ قریش کو لیے کے تعلق سے کہا جا رہا ہے کہ قبیلہ قریش عرب کی روح ہیں، جان ہے، تو اس سے عظمت و کیفیت کا پتہ چل رہا ہے۔ تو اہل عرب ایک بدن کی مانند ہیں اور قبیلہ قریش اس عرب کی زندگی اور روح ہے۔ وبنو ہاشم سرها ولبها، سر کی جمع آتی ہے اسرار، اور اس کے معنی ہیں عقل۔ لبن کی جمع الباب، تو سر معنی دل اور لبن کی جمع الباب عقل، سر کی جمع اسرار، اس کا معنی ہے دل، اور لبن عقل۔ سر کے معنی آتے ہیں راز، تو دو دل میں جو ایک راز کی چیزیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اس وجہ سے استعارہ اصلیہ کے طور پر اس سے مراد لیا ہے یہاں پر دل۔ وہ بنو ہاشم سرها ولبها، اور بنو ہاشم اہل عرب کا دل اور اس کی عقل ہے، عقل و دل ہے۔ بنو ہاشم اہل عرب کے لیے عقل و دل ہے۔ تو بنو ہاشم کی کیا عظمت، شان و شوکت ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وموضع غایت الدین والدنیا منہا، منہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے عرب کی طرف، اضافت منی آیا ہے۔ اور وہ قبیلہ قریش اس اہل عرب کے لیے دین و دنیا کا مقام انتہا ہے، دین و دنیا کا مقام انتہا ہے۔ یعنی قبیلہ قریش دین و دنیا کی دولتوں سے مالا مال ہے، اس لیے اہل عرب کے لیے مقام انتہا ہے۔ وہ ہاشم ملح الارض، ملح، یہ ملح بضم المیم وفتح اللام، میم کے ضمہ کے ساتھ اور لام کے فتح کے ساتھ، ملح جمع ملحت، ملحتن کی جمع، اس کا معنی تھا الشیء الحسن، یعنی خوبصورت اچھی چیز کو کہا جاتا ہے، خوبصورت۔ وہ ہاشم ملح الارض، اور ہاشم زمین کی رونق ہے، خوبصورتی ہے، اور ہاشم زمین کے لیے، اہل زمین کے لیے ایک خوبصورتی ہے اور دنیا کی زیب و زینت ہے، وہ زینت الدنیا، اور دنیا کی زیب و زینت ہے۔ ورحل العالمی والسلام الادخم والکاہل الاعظم ولباب کل جوہر کریم۔ رہا کے معنی آتے ہیں اصل میں چکی، تو چکی جیسے کہ نہایتی مضبوط ہوتی ہے، گھومتی ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی یہاں پر اس سے استعارہ اصلیہ کے طور پر مراد لیا ہے سردار۔ حاشی میں دے رہے ہیں کہ رہا سے جو مرجحہ رہا، جس کی جمع ارحا، اس کا معنی سید القوم، لیکن یہ استعارہ اصلیہ کے طور پر اس سے مراد لیا سید القوم۔ اسم کا استعارہ ہو تو استعارہ اصلیہ کہا جاتا ہے، استعارہ مصرحہ اصلیہ ہے، یعنی استعارہ مصرحہ اصلیہ اس کو بولتے ہیں جس میں مشبہ بھی محذوف ہو، مشبہ بھی محذوف ہو۔
نہیں مشبہ بھی موجود ہو اور مشبہ محذوف ہو. ورحل عالمی، اور اہل عرب سید القوم ہے، قوم کے سردار ہیں. اور ہاشم قوم کے سردار ہیں. والسنام الادخم، سنام کی جمع اسنیت، اسنیہ سنائم، اس کی جمع سنائم. سنومن بھی آتی ہے، سنومن سنائم دونوں آتی ہے. ادخم اس میں تفضیل، دخم سے بنا، اس میں تفضیل بڑا. سنام کے بناتے چوٹی. چوٹی کیا ہوتی ہے؟ اونچی ہوتی ہے. اس طور پر استعارہ اصلیہ کے طور پر اس سے مراد لیا ہے سربلندی، بلند و بالا، یعنی بڑا آدمی. والسنام الادخم، اور قبیلہ قریش، اچھا قائل کی جمع قوائل، جس کے معنی تھا کاندھے. یہاں بھی استعارہ اصلی کے طور پر جیسے کاندھوں پر جو بوجھ اٹھایا جاتا ہے، ویسے ہی معتمد قائل اس کو بولتے ہیں جس پر اعتماد کیا جائے، جس پر آدمی کو اعتماد کیا جائے، جس پر آدمی کو اعتماد ہو. والسنام الادخم والکاہل الاعظم، اور قبیلہ قریش عظیم الشان، عظیم الشان لوگ ہیں. السنام الادخم عظیم الشان اور عظیم ترین معتمد علیہ ہیں، عظیم الشان لوگ ہیں. والقاہر الاعظم، اور عظمت ترین معتمد علیہ ہیں. ولباب کل جوہر کریم، اور ہر کریم جوہر کا لب لباب ہے. ہر کریم جوہر کا لب لباب ہے، یعنی ہر نفیس ترین جوہر کی اصل ہے. ہر نفیس ترین جوہر کا لب لباب ہے. وسر کل انس شریف، اور ہر شریف عنصر کا دل ہے. ہر شریف عنصر کا دل ہے، یعنی ہر شریف عنصر کے دل کی طرح ہے. ہر نفیس ترین جوہر جیسی چیز کا لب لباب، جیسے لب لباب جیسے ہیں. والتینۃ البیضاء، اور وہ پاک تینت والے ہیں، یعنی نہایت متانت و سنجیدگی والے ہیں. خوبصورت پاک و تینت والے ہیں. والمغرس المبارک، مغرس غرس ہے، اغرس پودا لگانا، پودا لگانے کی جگہ، یعنی گویا وہ بہترین مدرسہ ہے، بہترین مقام اصلاح ہے. یہ بھی لگا سکتے ہیں. جیسے پودا جیسے لگایا جاتا ہے تو پودے سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے، ویسے ہی ان کے دامن سے اگر کوئی وابستہ ہو جائے تو وہی پودے کی طرح ہرا بھرا ہو جائے گا، اس لیے ان کو مغرس کہا گیا. والمغرس المبارک، اور نہایتی متبرک و بابرکت پودا لگانے کی جگہ ہے، یعنی متبرک و بابرکت مقام والے ہیں. متبرک و بابرکت مقام والے ہیں. متبرک و بابرکت بنیاد والے ہیں. متبرک و بابرکت مغرس بنے بنیاد کہہ لیں، متبرک و بابرکت بنیاد والے ہیں. والنساب الوثیق، وثیق کی جمع وثائق، وثیق کی جمع کیا آتی ہے؟ وثائق، جس کے معنی آتے ہیں مضبوط. لیکن یہاں پر معنی دیا حاشی میں الاصل والمرجع المستحکم،
اور مغرس کا معنی اے مغارس اے بنیان اے تحمل و صبر، دو معنی بھی دیا، تو یہ معنی لگا والمغرس المبارک، اور وہ قبیلہ قریش متبرک و بابرکت صبر و تحمل والے ہیں، والنساب الوثیق، اور وہ قبیلہ قریش مستحکم مرجع و ماوا ہے، ماوا مرجع ہے، نصاب مانے مرجع، وثیق مانے مضبوط، مستحکم و مضبوط ماوا مرجع ہے، مرجع والے، ومعدن الفہمی، اور فہم و ادراک کی کان ہے، فہم و ادراک کی کان ہے، وینبوع العلم، ینبوع کی جمع ینابیع، اور علم کے اور علم دین کے لیے سرچشمہ ہے، اور علم دین کا سرچشمہ ہے، السیف الحسام فی العزم مع الانات والحزم کے معنی احتیاط، انات معنی متانت و سنجیدگی، یعنی متانت و سنجیدگی اور احتیاط کے ساتھ عزم مصمم میں وہ برہنہ تلوار ہے، اور احتیاط اور متانت و سنجیدگی کے ساتھ عزم مصمم برہنہ تلوار ہے، یعنی احتیاط برتنے والے اور جو احتیاط نہیں برتے اس کے لیے پختگی کے ساتھ برہنہ تلوار ہے، والصفح عن الجرم، اور وہ خطا کو درگزر کرنے والے، صفا ان کے ساتھ ہے خطا کو درگزر کرنا، خطا کو درگزر کرنے والے، والقصد بعد القصد، ارادہ کرنا، میان روی اختیار کرنا، اور معرفت الہی کے بعد، یعنی شناخت کے بعد ہی وہ راہ اعتدال اختیار کرنے والے ہیں، شناخت کے بعد ہی راہ اعتدال اختیار کرنا، یعنی فیصلہ جو ہے شناخت کے بعد کرتے ہیں، والصفح بعد المقدری، اور ان کے اندر کنٹرول کے بعد ہی خطا کو درگزر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے یہ تھوڑا سبق جو سخت ہے، اس لیے اس کو یہیں پر اکتفا کیا جاتا، اور پھر یہ جو صفحہ بچا، یہ جو 7-8 لائنیں 4-5 لائنیں بچی ہیں، یہ انشاءاللہ العزیز کل پڑھا دی جائے گی۔